ایگریکلچر سٹوری یعنی کہ زراعت کس طریقے سے شروع ہوئی، اس کی سٹوری سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. اور اس سلائیڈ میں آپ کو یہی سٹوری بتانے جا رہا ہوں کہ یہ سلسلہ ہوا کیا. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ 10,000 سال پہلے انسان جس طریقے سے جانور قدرتی پلانٹیشن کے اوپر زندہ تھے، اسی طرح انسان تھے. جنگلوں کے قریب اور پانی کے قریب انسان اپنے بستیاں بساتے تھے اور پھر وہ جنگلوں سے خوراک تلاش کر کے یا پانی سے مچھلی وغیرہ پکڑ کے اپنی زندگی گزارتے تھے. اب سلسلہ یہ ہوا کہ اس وقت انسان کے پاس کلاشنکوف نہیں تھی، درندے بہت زیادہ تھے اور انسان جب خوراک کی تلاش میں جاتے تھے تو درندے ان کو پکڑ کے کھا پی جاتے تھے. اس وجہ سے اگر آپ کے بیلے میں دیکھیں تو جو جوان مرد ہوتے تھے ان کی تعداد بہت کم ہوتی تھی اور زیادہ بچے اور زیادہ عورتیں اور بوڑھے بھی بہت کم ہوتے تھے. تو بہت سارے جو انسان جو تھے وہ درندوں کے شکار ہو جاتے تھے. اب قدرت کا جب نظام تھا اس وقت تو پودوں کو پھیلانے کا ایک ایسا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، کیونکہ پودا واحد ایسی چیز تھی جو خوراک پیدا کر سکتی تھی نہیں ہے. پودا واحد ایسی چیز ہے جو دنیا کی ہر جاندار چیز کے لیے خوراک پیدا کرتی ہے. اب پودے کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا کہ بہت سارے بیج ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی ہلکے ہوتے ہیں، ہوا سے اڑتے ہیں اور دور دور چلے جاتے ہیں، وہاں پہ گرتے ہیں اور وہ وہاں پہ اگ کے تو پودا بن جاتا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے بیج ہوتے ہیں جو ایسے پھٹتے ہیں اور بہت دور علاقے میں پھیل جاتے ہیں اور پھر پانی وغیرہ کے بہاؤ سے وہ دور دور بیج جا کے وہاں پہ پودے اگتے ہیں. اور بیج ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خوراک کے اندر لگا دیے، جیسے قربانی ہے فرض کیا، اس کے اندر گٹک ہے، بس گدا ہے، گدا ہم نے باندروں نے جس چیز نے بھی کھایا وہ گٹک جو ہے دور جا کے پھینکی اور اس طریقے سے پودوں کی پروپوگیشن ہوئی. اس طریقے سے پرندے ہیں، انہوں نے کوئی چیز کھائی اور کہیں جا کے انہوں نے اپنی ڈراپ کی بٹ کی اور وہاں پہ پودا اگایا. اسی طریقے سے یہ سارا نظام جو ہے یہ پودے پوری دنیا میں پھیلتے گئے. اب جب یہ انسان خوراک کی تلاش میں مرتے تھے تو واپس آ کے جب وہ چیزیں کھاتے تھے، خوراک جو تلاش کی ہوتی تھی، تو اس کے بیج ارد گرد پھینک دیتے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ پودے اگنے لگ گئے ہیں اور کچھ یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے جو بیج ہیں اس کو پرندے یا کیڑے مکوڑے اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو انہوں نے پرندوں اور کیڑوں مکوڑوں سے بچانے کے لیے زمین میں بیج کو دبانے کا نظام شروع کیا. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے چھوٹے چھوٹے ٹولز بنائے اور مقصد صرف یہ تھا کہ زمین کے اندر بیج کو دبا دیا جائے تاکہ پرندے وغیرہ اس کو اٹھا کے نہ لے کے جائیں. لیکن جب انہوں نے دبایا تو بہت سارا بیج جو تھا اس کو جرمینیشن ہونا شروع ہو گیا. اب اس کی وجہ ایک تو پرندوں سے بچ گیا، کیڑوں مکوڑوں سے بچ گیا، اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ بات تھی کہ اس کو نمی مل گئی، کیونکہ بیج کو اگنے کے لیے نمی بھی چاہیے اور گرمائش بھی چاہیے. جب زمین میں دبایا تو زمین سے بیج نے نمی حاصل کی اور پودا جرمینیٹ کر گیا. تو یہ ایک بیج کو زمین میں دبانے کا نظام شروع ہوا. پھر جب انسان نے کچھ جانوروں کو ڈومیسٹیکیٹ کر لیا تو انسان مین پاور کی بجائے انہوں نے اینیمل پاور استعمال کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ انسان نے اپنی مشقت کو جانوروں کے اوپر شفٹ کر دیا اور چھوٹا سا منا حال بنا کے اور اس میں سے بیج لگانا شروع کر دیا. مقصد صرف بیج کو زمین کے اندر دبانا تھا تاکہ اس کی جرمینیشن بہتر ہو سکے اور اس کو پرندے اور کیڑے مکوڑے اٹھا کے نہ لے جائیں. اب یہ سلسلہ جو ہے یہ ہزاروں سال چلتا رہا اور اس پہ کوئی خاص کوئی اس سے نقصان نہیں پہنچا، کیونکہ زمین کی ڈسٹربنس جو تھی وہ بہت ہی کم تھی. اور دوسرا زمین کو لیول نہیں کیا گیا تھا، کوئی زمین پدری زمین نہیں تھی اور کوئی فلڈ ایریگیشن کا سلسلہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین بنائی تھی اپ لینڈ وہ لیول ہے ہی نہیں تھی. وہ سارے کنٹورز اور جو سلوپس بنی تھیں اور پانی بارش ہوتی تھی، بارش ہوئی، پانی جتنا جذب ہونا ہو گیا، باقی سارا ندی نالوں پہ بیٹھ کے
بہ کے سمندر میں چلا گیا. سو دو چیزیں جو ہم نے خرابی کی، ایک تو خرابی کی کہ زمین کو لیول کیا اور اس سے پانی میں زمین کو ڈبونا شروع کیا، اس سے یعنی کہ اپ لینڈ کو ہم نے لو لینڈ میں کنورٹ کیا. اور دوسرا بہت گہرے حل چلانے شروع کر دی. اور اس کی سب سے یعنی کہ جو بڑی مثال ہے آپ کا کچھ 40-50 سال پہلے، اس سے بھی شاید پہلے، یہ راجہ حل بنایا گیا، ڈسک پلاؤ بنائی گئی جو زمین کو الٹاتی تھی. اب اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا اور کیوں بنایا گیا، اس کا یعنی کہ کسی کو سائنٹیفک اس کا نالج نہیں تھا کہ اس کو زمین کو الٹانے سے کیا نقصانات ہمیں ہوں گے. اب اس زمین کو الٹایا جب، تو اس نے کیا کیا کہ جو زمینی نظام تھا اس کو درم برم کر دیا. اب آپ یہ سمجھیں کہ قدرت نے ہر انچ جگہ پہ ہر وہ چیز، ہر وہ منرل رکھا ہوا ہے جو پودے کی ضرورت تھی، تبھی تو پودے پھیلے. اگر پودے پھیلتے نہ تو پھر باقی لائف فارم جو تھی وہ کیسے آتے. تو ہر جگہ پہ ہر وہ منرل موجود ہے جو پودے کی ضرورت ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سسٹینیبل فارم میں رکھا، ایسی فارم میں رکھا ہوا ہے جو وقت کے ساتھ اور کیمیکل ریئیکشنز کے ساتھ خراب نہ ہو. کروڑوں سالوں سے پڑی، اربوں سالوں سے پڑی ہے، پتہ نہیں کتنے کروڑ ارب سال اور پڑا رہنا ہے، تو وہ خراب نہ ہو. اسی طریقے سے جس طرح ہم گھر میں جو ہے وہ گندم کی بوری رکھتے ہیں اور روٹی پکا کے نہیں رکھتے. گندم کی بوری کو اتنا ہی پساتے ہیں آٹا جتنا کہ 5-10-20 دن کی ہماری ضرورت پوری ہو جائے. پھر آٹا جتنا آج کی ضرورت ہے اتنا ہی آٹا گوندا جاتا ہے، پھر اتنی ہی روٹی پکائی جاتی ہے جو اس ڈنگ کے لیے ضروری ہوتی ہے. سو گندم جو ہے وہ سسٹینیبل ہے اور جو روٹی ہے وہ پیرشیبل ہے، یعنی کہ خراب ہونے والی ہے، اور گندم جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ سسٹینیبل فارم میں سارے منرلز رکھے تاکہ وہ خراب نہ ہوں. لیکن آپ دیکھیے کہ گندم کی بوری اور روٹی کے درمیان میں ایک پروسیس ہے، ایک بندے کی ضرورت ہے جو کیا کرتا ہے، جو وہ مدر بھی ہو سکتی ہے، ماں بھی ہو سکتی ہے، وہ بہن بھی ہو سکتی ہے، بیوی ہو سکتی ہے، کوئی ملازم ہو سکتا ہے. تو وہ آٹے کا یعنی کہ گندم کی جو ہے اس کو صفائی کر کے اس کا آٹا پساتا ہے، اور آٹا اتنا پساتا ہے جتنی 5-10-15 دن اس کی ضرورت پوری ہو جائے، پھر اتنا گونتا ہے اور پھر اتنی روٹی پکاتا ہے. تو یہ ایک پروسیس کے درمیان میں ایک سلسلہ تھا، ایک رول تھا. اب اس رول کو اللہ تعالیٰ نے مائکروبس کو دیا. سوائل کے اندر جو منرلز پڑے ہوئے ہیں اس کو وہ پودا استعمال نہیں کر سکتا. اس کو پودے کے استعمال میں لانے کے لیے ان کا سالبل ہونا ضروری ہے. سو پودے کو وہ منرل دینے کے لیے جو پودے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے مائکروب ہزاروں لاکھوں قسم کے بنائے اور وہ اس کو دیتے تھے. اب جب یہ گہرا حل ہم نے چلانا شروع کیا تو مائکروبس کا جو گھر بار تھا، جو ہیبیٹیٹ تھا، بالکل سارا تباہ کر دیا. یعنی کہ جب الٹائی زمین تو مائکروب سارے اوپر آ گئے اور اوپر آ کے گرمی کی وجہ سے اور مر گئے سارے. اور اس کی وجہ سے ڈسکنیکشن یعنی کہ پودا کا جو زمین کے ساتھ رابطہ تھا، یعنی کہ جو پیداوار پودے کو خوراک دینے کا سلسلہ تھا، اس نظام کے ساتھ پودے کا رابطہ منقطع ہو گیا. اب یہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ہم نے زمین کو پلٹانا شروع کر دیا اور پلٹا کے اور پھر پانی میں ڈبونے والا سلسلہ اور پھر جو ہے اس کو ننگا رکھنے والا سلسلہ. اب جب یہ میکنائز یعنی کہ جب تک بیل ویل تھے اس وقت تک اتنی خرابی پیدا نہیں ہوئی، لیکن جیسے ہی ٹریکٹر ہمارے ہاتھ میں آئے وہی حل کو ہم نے بڑا کر لیا، کیونکہ طاقت ہمارے پاس، پاور ہمارے پاس زیادہ آ گئی تھی. اسی کو آگمنٹ کیا ہم نے، اور بجائے اس کے کہ جہاں پہ 4 انچ یا 6 انچ زمین کو الٹاتے تھے وہاں پہ ہم نے 8 انچ 10 انچ 16 انچ الٹانی شروع کر دی. اس سے یہ سارا نظام مزید خراب سے خراب تر ہوتا گیا. اب جو یہ راجہ حل ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے. یعنی کہ دنیا میں سب سے زیادہ تباہی اگر کسی چیز نے پھیلائی ہے تو یہ راجہ حل ہے. اور
کیونکہ اس نے سارا نظام ہی جو ہے آپ کا ختم کر دیا، اور ہماری جو سوائل کے اندر پیداواری صلاحیت تھی اس کو ختم کر کے اس کو کھادوں پہ لگا دیا اور اس کو زہروں کے اوپر لگا دیا، کیونکہ سوائل کے اندر جو مائکروبز ہیں وہ پروین یعنی کہ پودوں کو خوراک بھی دیتے ہیں اور پروٹیکشن بھی کرتے ہیں، اور ان کو کیڑے مکوڑوں سے باقی آفات سے بچاتے بھی ہیں۔ یہ جو نظام ہے جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے، اینشنٹ یعنی کہ وہ بدو سے شروع ہوا، جو 10-12 ہزار سال پہلے جس نے بیج کو دبانا شروع کیا، اور اسی کو ہم نے جب بیل کے اوپر اور راجہ ہال کے اوپر کیا تو اس کو کنونشنل کر دیا، اس کا نام کنونشنل رکھ دیا، اور پھر جب ٹریکٹرز وغیرہ آئے تو ہم نے اس کو انڈسٹریل کر دیا۔ سسٹم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی سوائے اس کے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ خراب کرتے گئے، اور خراب کرنے کی وجہ سے آج ہمارے یہ مسائل جو ہیں آپ کے سامنے ہیں، زمینیں تباہ، پانی کی وسائل کی بہت انتہائی کمی، اور موسمیات کی خرابی، خوراک جو پروڈیوس کرتے ہیں اس کی کاسٹ آف پروڈکشن یعنی کہ اس کی پیدا کرنے کی بہت زیادہ قیمت، اور پھر اس کی کوالٹی بہت ہی زیادہ کم، برائلر فوڈ، اور کسانوں کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ سارا نظام اس لیے خراب ہوا کہ ہم نے وہ بدو کا نظام آج بھی استعمال کر رہے ہیں جو 10,000 سال پہلے شروع ہوا، بغیر سوچ کے، بغیر سائنٹیفک نالج کے، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ قدرت کس طریقے سے پروڈکشن کر رہی ہے، قدرت کس طریقے سے ویجیٹیشن کر رہی ہے، قدرت کا پودوں کو پھیلانے کا اور ان کو اچھا رکھنے کا، ان کو تھرائیو کرانے کا کیا سلسلہ ہے، اس کو اسٹڈی کرنے کے بجائے ہم اس بدو کے پیچھے آج بھی لگے ہیں، کیونکہ یہ بدو کے پیچھے آج اس لیے آج تک لگے ہوئے ہیں کہ یہ سوٹ کرتا تھا ان مافیاز کو جو زراعت سے اربوں خربوں روپے کما رہے ہیں اور ایک ایسی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں جس کی کسان کو ضرورت نہیں۔ کسان کو ان لوگوں نے ملازم رکھا ہوا ہے، کسان اپنی جو جتنی بھی پیداوار کرتا ہے اس کا سارا جتنا پروفٹ ہے، زیادہ سے زیادہ پروفٹ کا حصہ جو ہے یہ کمپنیز لے جاتی ہیں، اور کسان کے پاس اور اس کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے۔ تو اس نظام کو تبدیل کرنے کے پھر ہم نے پکنک کا نظام جو بالکل قدرت کے نظام کے اوپر منحصر ہے اس کو بنایا، اور اس کو بنانے سے یہ ہوا کہ ہم بغیر کھاتوں کے، بغیر سپریوں کے، بغیر چیزوں کے وہ خوراک اچھی پیدا کرنے کے قابل ہو گئے۔ ایشیائی یہ جو موجودہ نظام ہے یہ ہمیں ڈیواسٹیشن یعنی کہ تباہی کا ایک نظام ہے، اس تباہی کے نظام کو ہمیں ختم کرنا چاہیے جتنا جلدی ہو سکے، اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں اور آئندہ نسلوں کو ایک ایسی چیز چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں جس کی بیسس کے اوپر وہ زندہ رہ سکیں۔ شکریہ۔